بر صغیر پاک و ہند کے پہلے مسلمان حکمران کا تذکرہ، جس کی برطرفی پر ہندو اور بدھ شہریوں میں بھی صف ماتم بچھ گئی۔ عراق کا انتہائی سخت مزاج گورنر حجاج بن یوسف ایک نقشہ پھیلائے اسے دیکھنے میں مصروف تھا۔ محافظ نے خبر دی کہ ترکستان سے ایک ایلچی آیا ہے اور فوراً ملنا چاہتا ہے۔ حجاج نے آنکھیں اٹھائے بغیر ہی ایلچی کو اندر بلانے کی اجازت دی۔ ایلچی اندر داخل ہوا۔ وہ 16-17 برس کا معلوم ہوتا تھا۔ اس نے گرجتے ہوئے کہا، تم یہاں کیا لینے آئے ہو؟ قتیبہ خود کہاں ہے؟ نوجوان نے کوئی جواب دینے کے بجائے ایک خط آگے کر دیا۔ خط پڑھ کر حجاج نے پوچھا کہ قتیبہ نے کہا ہے کہ وہ اپنے کسی تجربہ کار جرنیل کو بھیجے گا، لیکن تم؟ نوجوان نے کہا کہ میں ہی وہ فرد ہوں جسے قتیبہ نے آپ کی طرف بھیجا ہے۔ اگر آپ کسی اور کو ملنے کی خواہش مند ہیں تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ حجاج نے نوجوان سے نام پوچھا۔ محمد بن قاسم سقفی، اس نے جواب دیا۔ نام سن کر حجاج حیرت اور خوشی کے مارے اچھل پڑا، کیونکہ یہ اس کے بھائی قاسم کا بیٹا تھا۔ پھر پوچھنے لگا کہ تم مجھے جانتے ہو؟ آپ بصرہ کے گورنر حجاج بن یوسف ہیں۔ نوجوان نے جواب دیا۔ حجاج کہنے لگا کہ میں تمہارا چچا بھی ہوں، لیکن نوجوان یہ خبر سن کر خوش نہ ہوا۔ پھر کہا، ہاں میری والدہ نے بتایا تھا، اور یہ بھی بتایا تھا کہ آپ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل بھی ہیں۔ اسی لمحے حجاج کو مدینہ کے ایک چھوٹے سے مکان میں موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا اپنا بھائی قاسم یاد آیا۔ جب وہ اس کی تیمارداری کے لیے بستر کے قریب پہنچا تو بھائی نے نفرت سے اپنی نظریں پھیر لی۔ ان کے لیے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل کا وجود برداشت نہیں ہو رہا تھا، اور اسی طرح منہ پھیرے کہا، حجاج یہاں سے چلے جاؤ، میں مرتے وقت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا۔ تب اس اپنے بھائی کے بیٹے محمد کو دیکھا تو کم سن تھا۔ اس کے بعد کبھی حجاج کو اس گھرانے میں جانے کی ہمت نہ ہوئی۔ آج وہ ننھا بھتیجا ایک بلند قامت نوجوان کی صورت میں اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ حجاج نے انتہائی بے چارگی سے پوچھا، محمد، ہم عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل کے علاوہ اور کچھ نہیں؟ نوجوان نے چچا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ اللہ کی مخلوق کا فتویٰ ہے، میں آپ کو دھوکے میں رکھنے کے لیے قاتل کی جگہ کوئی اور لفظ نہیں دے سکتا۔ اس ملاقات کے کچھ ہی عرصہ بعد 17 سالہ نوجوان کو دیبل کی طرف ایک بڑا لشکر دے کر بھیجا گیا۔ محمد بن قاسم نے اس قدر کم عمری میں سندھ فتح کر کے تاریخ کا ایک انوکھا کارنامہ سر انجام دیا۔ محمد بن قاسم کی سندھ میں آمد سے اسلام کا داخلہ ہندوستان میں ہوا۔ اسی نسبت سے سندھ باب الاسلام کہلاتا ہے، کیونکہ ہندوستان پر اسلام کا دروازہ یہاں سے ہی کھلا تھا۔ محمد بن قاسم کے والد خاندان کے ممتاز افراد میں سے تھے۔ وہ بصرہ کے گورنر تھے، لیکن ایک غریب گورنر۔ محمد بن قاسم کی عمر تقریباً 5 سال تھی کہ والد کا انتقال ہو گیا۔ اس صدمہ نے محمد کی اٹھان ایک مضبوط نوجوان کے طور پر کی۔ بچپن ہی سے ان کی شخصیت میں مستقبل کا ذہین اور قابل شخص نظر آتا تھا۔ غربت کی وجہ سے محمد اعلیٰ تعلیم حاصل نہ کر سکے۔ ابتدائی تعلیم کے بعد ہی فوج میں بھرتی ہو گئے۔ فنون سپاہ گیری کی تربیت دمشق میں حاصل کی، اور انتہائی کم عمری میں اپنی قابلیت اور غیر معمولی صلاحیت کا ثبوت فوج میں اعلیٰ عہدہ حاصل کر کے دیا۔ محمد کی عمر 15 سال تھی کہ انہیں ایران میں کردوں کی بغاوت ختم کرنے کے لیے سپہ سالار بنا کر بھیجا گیا۔ اس وقت بنو امیہ کے حکمران ولید بن عبد المالک کا دور تھا، اور حجاج بن یوسف عراق کا گورنر۔ اس مہم میں محمد بن قاسم نے کامیابی حاصل کی۔ انہوں نے ایک معمولی چھاؤنی شیراز کو ایک خاص شہر بنا دیا۔ گورنر نے انہیں اس شہر کا حاکم بنا دیا۔
انہوں نے اپنی تمام خوبیوں کے ساتھ حکومت کی۔ جلد ہی ایران کے صوبہ فارس کا گورنر مقرر ہوئے۔ 17 سال کی عمر میں ہی سندھ کی مہم پر سالار بنا کر بھیجا گیا۔ محمد بن قاسم کی فتوحات کا سلسلہ 711 عیسوی میں شروع ہوا اور 713 عیسوی تک جاری رہا۔ انہوں نے سندھ کے اہم علاقے فتح کیے اور ملتان کو فتح کر کے سندھ کی فتوحات کو پایہ تکمیل تک پہنچایا، لیکن شمالی ہند کی طرف بڑھنے کی خواہش حالات نے پوری نہ ہونے دی۔ محمد بن قاسم نے تقریباً 4 سال سندھ میں گزارے، لیکن اس مختصر عرصے میں انہوں نے فتوحات کے ساتھ ساتھ سلطنت کا اعلیٰ انتظام کیا اور سندھ میں ایسے نظام حکومت کی بنیاد ڈالی جس نے انصاف کے تمام تقاضوں کو پورا کیا۔ سندھ کے عوام کے لیے انہوں نے رواداری کی بڑی عمدہ پالیسی اختیار کی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی فتح سیاسی، معاشرتی، مذہبی اور عملی ہر اعتبار سے بے شمار اثرات کی حامل تھی۔ ملتان کی فتح کے بعد محمد بن قاسم نے شمالی ہند کے سرسبز و شاداب علاقے کی جانب متوجہ ہونے کے لیے قدم بڑھائے۔ پہلے کنوج کے راجا کو دعوت اسلام دی، لیکن اس نے قبول نہ کی، تو محمد بن قاسم نے کنوج پر حملے کی تیاری شروع کر دی۔ اس دوران 95 ہجری میں حجاج بن یوسف کا انتقال ہو گیا، جس پر محمد بن قاسم نے کنوج پر فوج کشی کے بجائے واپس آ گیا۔ حجاج بن یوسف کے انتقال کے کچھ ہی عرصے بعد ولید بن عبد الملک نے مشرقی ممالک کے تمام گورنروں کے نام احکامات جاری کیے کہ وہ تمام فتوحات اور پیش قدمی روک دیں۔ محمد بن قاسم کی شمالی ہند کی فتوحات کی خواہش پوری کرنے کی حالات نے اجازت نہ دی اور کچھ ہی ماہ بعد خلیفہ ولید بن عبد الملک کا بھی 96 ہجری میں انتقال ہو گیا۔ اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک کے انتقال کے بعد اس کا بھائی سلیمان بن عبد الملک جانشین مقرر ہوا، جو حجاج بن یوسف کا سخت دشمن تھا۔ حجاج کا انتقال اگرچہ اس کی حکمرانی کے آغاز سے قبل ہی ہو گیا، اس عداوت کا بدلہ اس نے حجاج کے تمام خاندان سے لیا اور محمد بن قاسم کی تمام خدمات اور کارناموں کو نظر انداز کرتے ہوئے انہیں حجاج کے خاندان کا فرد ہونے کے جرم میں نشانہ بنایا۔ سلیمان نے یزید بن ابی کبشہ کو سندھ کا والی بنا کر بھیجا اور حکم دیا کہ محمد بن قاسم کو گرفتار کر کے بھیجو۔ محمد بن قاسم کے ساتھیوں کو جب ان کی گرفتاری کا پتہ چلا تو انہوں نے محمد بن قاسم سے کہا کہ ہم تمہیں اپنا امیر جانتے ہیں اور اس کے لیے آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ خلیفہ کا ہاتھ ہرگز تم تک نہیں پہنچنے دیں گے، لیکن محمد بن قاسم نے خلیفہ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیا۔ یہ ان کی عظمت کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ اگر وہ ایسا نہ کرتا تو ان کی امداد کے لیے سندھ کے ریگستان کا ہر ذرہ آگے آتا، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو ابی کبشہ کے سپرد کر دیا۔ محمد بن قاسم کو گرفتار کرنے کے بعد دمشق بھیج دیا گیا۔ سلیمان نے انہیں واسط کے قید خانے میں قید کروا دیا۔ 7 ماہ قید کی صحبتیں جھیلنے کے بعد وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اس طرح محسن سلطنت کی خلیفہ نے قدر نہ کی اور ایک عظیم فاتح محض خلیفہ کی ذاتی عداوت و دشمنی کی بنا پر اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ ان کی موت سے دنیا اسلام کو عظیم نقصان پہنچا۔ انتہائی پروقار شخصیت کے حامل محمد بن قاسم کا اخلاق دوسروں کو جلد گرویدہ بنا لیتا تھا۔ شیریں زباں اور ہنسمکھ انسان، باہمت بھی تھے اور بامروت بھی، رحم دل بھی تھے اور ملنسار بھی۔ عام زندگی میں لوگوں کے غم بانٹتے تھے۔ ان کے اخلاق و کردار کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ایک غیر قوم ان کی گرویدہ ہو گئی تھی۔ سندھ کے عوام ان سے حد درجہ چاہت کا اظہار کرنے لگے تھے۔ بیشتر مورخین کے مطابق محمد بن قاسم جب سندھ سے رخصت ہونے لگے تو سارے سندھ میں ان کے جانے پر اظہار افسوس کیا گیا۔
ان کی وفات پر شہر کیرج کے ہندو اور بدھوں نے اپنے شہر میں ان کا ایک مجسمہ بنا کر اپنی عقیدت کا اظہار کیا۔ محمد بن قاسم سندھ میں تقریباً 4 سال رہے۔ ان کے بعد آنے والے گورنر یزید بن ابی کبشہ چند دن ہی حکومت میں رہا اور پھر اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کے انتقال اور نئے گورنر کے آنے تک محمد بن قاسم کی گرفتاری کے اثرات سندھ میں بدنظمی کی صورت میں نظر آنے لگے۔ محمد بن قاسم کو پہلا پاکستانی بھی قرار دیا جاتا ہے کیونکہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے 2 قومی نظریے کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا، پاکستان اسی روز وجود میں آ گیا تھا جب پہلے مسلمان نے سرزمین ہند پر اپنا قدم رکھا تھا اور یہ پہلے فرد محمد بن قاسم ہی تھے۔ ان کی حکمرانی کا آغاز 10 رمضان المبارک کو ہوا، جس کی وجہ سے اسے یوم باب الاسلام کے طور پر منایا جاتا ہے۔ تو دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ مزید اس جیسی علمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے کر لیں ہمارا چینل علم کی لائبریری سبسکرائب اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ رہتے رہیں آپ باخبر ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سے۔